Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum all my dear students. Hope you all must be doing fine at your places. Let's start with our next lecture in the Constitution of Pakistan. In our preceding lecture, we were discussing about the legislative procedure in the parliament, and we discussed about the mechanism of presentation of a bill in the parliament and discussion on it, and then at the final stages it's passing by the National Assembly of Pakistan and the Senate of Pakistan. Today I'm going to start with the procedure with respect to money bills. इसमें हम देखते हैं कि मनी बिल जो है इंक्लूडिंग द बजट एनुअल बजट स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री, इसको जो है वो पास करने का पार्लियामेंट में क्या मैकेनिज़्म है, क्या तरीक़ाकार है. इससे जो आर्टिकल रिलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो आर्टिकल 73 है, और इसकी बे रीडिंग करते हैं, फिर इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है. तो इसमें है जी, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन आर्टिकल 70, ए मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली provided that simultaneously when a money bill including the finance bill containing the annual budget statement is presented in the National Assembly, a copy thereof shall be transmitted to the Senate, which may within 14 days make recommendations thereon to the National Assembly. تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ جی لیجسلیٹو ایک نارمل جو لیجسلیٹو جو بل ہے اس سے کانٹراڈکٹری ایک جو منی بل ہے، پیورلی جو منی بل ہے، یہ اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی سے ہی اوریجنیٹ ہوگا. یہ سینٹ آف پاکستان سے اوریجنیٹ نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ جب یہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں اوریجنیٹ ہوگا تو اس کی ایک کاپی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان کو ٹرانسمٹ کرے گی، اور سینٹ آف پاکستان جو ہے اس منی بل کے اوپر اگر اس کی کوئی ریکمنڈیشنز ہیں، اگر اس کی کوئی سجیشنز ہیں، تو وہ ودن 14 ڈیز ان اپنی ریکمنڈیشنز کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرے گی ٹو دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان. تو اوریجنیٹ نیشنل اسمبلی سے ہی ہوگا، لیکن یس سینٹ آف پاکستان کو آن بورڈ لیا جائے گا، ان کی ریکمنڈیشنز لی جائیں گی، اور 14 دنوں میں جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان اپنی ریکمنڈیشنز جو ہے وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو بھیجے گی. اس کے بعد ہے جی 18th امینڈمنٹ کی انزرشن ہے، یہ جو ہے آرٹیکل 1A سب سیکشن 1A جو ہے اس میں ہے دی نیشنل اسمبلی شیل کنسیڈر دی ریکمنڈیشنز آف دی سینٹ اینڈ آفٹر دی بل ہیز بن پاسڈ بائی دی اسمبلی ود اور وداؤٹ انکارپوریٹنگ دی ریکمنڈیشنز آف دی سینٹ اٹ شیل بی پریزنٹڈ ٹو دی پریزیڈنٹ فار اسینٹ. اب ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے پاس آ گئی ہیں. ان ریکمنڈیشنز کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان کنسیڈر کرے گی، ان کو دیکھے گی، ان کو ڈسکس کرے گی، اور پھر اس بل کو پاس کرے گی نیشنل اسمبلی آف پاکستان ود اور وداؤٹ انکارپوریٹنگ دوز ریکمنڈیشنز. سو اٹ از ناٹ مینڈیٹری فار دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان ٹو ابائڈ بائی دی گائیڈ لائن پرووائڈیڈ بائی دی سینٹ آف پاکستان ان رسپیکٹ آف منی بلز. تو وہ ان ریکمنڈیشنز کو انکارپوریٹ کر بھی سکتی ہے نیشنل اسمبلی آف پاکستان، یا اس کے بغیر بھی اس کو جو ہے وہ پاس کر سکتی ہے. تو جب نیشنل اسمبلی آف پاکستان اس کو پاس کر لے گی تو پھر اس کو جو ہے وہ اٹ شیل بی پریزنٹڈ ٹو دی پریزیڈنٹ فار اسینٹ، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پیش کیا جائے گا اس کی فائنل اسینٹ کے لیے. یہ تو بات ہو گئی جی اپنے منی بل کا جو جنرل پروسیجر ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک چیز اس میں یہ سامنے آئی کہ نیشنل اسمبلی سے اوریجنیٹ ہوگا. سینٹ کا اس میں رول جو ہے وہ سجیسٹو ہے، ریکمنڈیشن بیسڈ ہے، اور ان ریکمنڈیشنز کو جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اڈاپٹ کر بھی سکتی ہے، نہیں بھی کر سکتی، اور اس میں بہرحال فائنل اتھارٹی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ہے جی سب سیکشن 2 فار دی پرپزز آف دس چیپٹر اے بل A bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it contains provisions dealing with all or any of the following matters. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا بل جو ہے وہ منی بل کے طور پر کنسیڈر ہوگا اور کون سا بل منی بل نہیں ہوگا.
اس کے حوالے سے انہوں نے سب سیکشن جو 2 ہے اس کی سب کلاس A B C D E جو ہے اس میں انہوں نے ڈسکس کر دیا ہے کہ کس نیچر کے بلز جو ہیں وہ منی بل کنسیڈر ہوں گے. تو ان کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا. اس میں عام طور پر کوئی بھی ایسی لیجسلیشن which is intended to impose, abrogate, terminate, remit or alter any tax or any duty or any type of tax, اس میں جو کوئی تبدیلی کسی حوالے سے کی جاتی ہے، کوئی نیا ٹیکس لگایا جاتا ہے یا پرانے ٹیکس کو ختم کیا جاتا ہے یا اس میں کمی بیشی کی جاتی ہے، تو وہ ایک منی بل ہے. اسی طرح سے اگر کسی دوسری کنٹری سے کوئی منی بارو کرنی ہے یا IMF سے یا ورلڈ بینک سے ہم نے کوئی منی بارو کرنی ہے یا کسی لون کی گارنٹی کی صورت میں ہم نے کوئی چیز گارنٹی کے طور پر فیڈرل گورنمنٹ نے دینی ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ لیجسلیشن اگر کرنی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ منی بل ہوگا. اسی طرح جو ہے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اس کی مینجمنٹ، اس کی کسٹڈی، اس میں سے جو پیمنٹس کرنی ہے یا اس میں جو ریونیو کی صورت میں پیمنٹس آنی ہے ان کی جو مینجمنٹ ہے، یہ بھی جو ہے وہ منی بل کی صورت میں آئے گا. اسی طرح سے ریونیو کی جنریشن اور اس کی ریسیپٹ ان دی پبلک اکاؤنٹس، منی آن اکاؤنٹ آف دی پبلک اکاؤنٹ آف دی فیڈریشن، وہ بھی جو ہے وہ منی بل کی صورت میں جو ہے وہ آئے گا. تو یہ آگے بھی اس حوالے سے آپ چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا. تو یہ منی بل کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے. سب سیکشن 4 پہ ہم چلتے ہیں. If any question arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the Speaker of the National Assembly thereon shall be final. اس معاملے پہ فائنل ڈیسیجن اسپیکر کا ہوگا کہ کیا ایک بل جو ہے اسپیسیفک بل وہ منی بل ہے یا نہیں ہے. اور اسپیکر جب اس بل کو اسینٹ کے لیے پریزیڈنٹ کو ٹرانسمٹ کریں گے تو اس کے نیچے اپنے سگنیچرز کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ دیں گے کہ دس از دی منی بل. اور اسپیکر کی جو ڈیسیجن ہوگا اس حوالے سے دیٹ کین ناٹ بی کالڈ ان کوسچن ان اینی کورٹ آف لا. تو یہ تو جی بات ہوگی منی بل کے حوالے سے. اب آرٹیکل 75 کو ہم دیکھتے ہیں وچ از ریلیٹڈ ٹو دی پریزیڈنٹس اسینٹ ٹو بلز. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ ریکوائرمنٹ ہے اس لیجسلیٹو پروسیجر میں اور پریزیڈنٹ کی اسینٹ ضروری ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. When a bill is presented to the President for assent, the President shall within 10 days assent to the bill, or in the case of a bill other than a money bill, return the bill to the Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد ایک نارمل جو بل ہے وہ پریزیڈنٹ کو پیش کیا جاتا ہے، یا جو منی بل ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ کو پیش کیا جاتا ہے، پریزنٹ کیا جاتا ہے فار ہز فائنل اپروول اینڈ فار ہز اسینٹ. اب اس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی از باؤنڈ ٹو گیو ہز اسینٹ ود ان 10 days. یہ بھی 18th امینڈمنٹ کی انزرشن ہے، یہ جو 10 دنوں والی بات ہے، 10 days کی جو کمپلشن ہے. ان 10 دنوں میں پریزیڈنٹ یا تو اسینٹ دیں گے یا پھر اگر ان کی کوئی سجیشن ہے ان دی کیس آف اے بل ادر دین منی بل پہ وہ اپنی سجیشن نہیں دے سکتے، اس پہ اپنی کوئی ریکمنڈیشن نہیں دے سکتے. ایک نارمل جو لیجسلیٹو بل ہے اس کے اوپر اگر ان کی کوئی ریکمنڈیشنز ہیں، کوئی سجیشنز ہیں، تو اس حوالے سے وہ اپنا ایک میسج جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھیج سکتے ہیں کہ اگر فیزیبل ہے تو ان چیزوں کو اس میں انکارپوریٹ کر لیا جائے. اس کے بعد ہے جی سب سیکشن 2. یہ بھی 18th امینڈمنٹ کے ذریعے 2010 کے ایکٹ کے ذریعے جو ہے اس کو انسرٹ کیا گیا ہے اس امینڈمنٹ کو. اس کو ہم دیکھتے ہیں. When the President has returned a bill to the Majlis Shura, it shall be reconsidered by the Majlis Shura in joint sitting, and if it is again passed with or without amendment by the Majlis Shura by the votes of the majority of the members of both houses present and voting, it shall be deemed for the purpose of the Constitution to have been passed by both houses and shall be presented to the President, and the President shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed
to have been given. اب پریزیڈنٹ صاحب کا میسیج جو ہے وہ کنوے ہو گیا پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ نے اپنے دونوں ہاؤسز میں اس میسیج کو انکارپوریٹ کر کے یا اس کو انکارپوریٹ کرنے کے بغیر اس بل کو پاس کر دیا. نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے بھی اور سینٹ آف پاکستان نے بھی، اور دونوں نے سمپل میجورٹی کے ساتھ، دی ممبرس ہو آر پریزنٹ اینڈ ووٹنگ، ان کی سمپل میجورٹی، ٹوٹل نمبر آف ممبرس کی نہیں. تو اب وہ جب پاس ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا، اور 10 دنوں میں پریزیڈنٹ ہی از باؤنڈ ٹو گیو ہز اسینٹ ریگارڈنگ دیٹ بل اینڈ ہی کین ناٹ ود ہولڈ ہز اسینٹ ایٹ دس پوائنٹ. اگر وہ اسینٹ پریزیڈنٹ 10 دنوں کے اندر نہیں بھی دیتے تو آٹومیٹیکلی یہ انفر کیا جائے گا کہ پریزیڈنٹ کی اسینٹ جو ہے وہ اس بل کے حوالے سے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ جنریٹ ہو گئی ہے. یہ 18th امینڈمنٹ کی ہے جی، یہ انزرشن یا یہ امینڈمنٹ. اس کے بعد سب سیکشن 3 ہے، when the president has assented or is deemed to have assented to a bill it shall become law and be called an act of مجلس شورا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سب سیکشن 4 ہے، no act of مجلس شورا parliament and no provision in any such act shall be invalid by reason only that some recommendation, previous sanction or consent required by the constitution was not given if that act was assented to in accordance with the constitution. تو جب پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر اپنی اسینٹ یا اپنی کنسنٹ دے دی تو پھر اب یہ انفر کیا جائے گا کہ یہ جو اب بل ہے دس ہیز بیکم این ایکٹ آف مجلس شورا، این ایکٹ آف پارلیمنٹ. اور کوئی بھی ایسا بل جس میں جو ہے وہ 10 دن لیپس کر گئے اور پریزیڈنٹ اپنے اسینٹ جو ہے ان 10 دنوں میں نہیں دے سکے اور وہ بل جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا، تو وہ صرف اس بنیاد پہ وہ دیٹ کین ناٹ بی کالڈ ان کوسچن ان اینی کورٹ آف لاء کہ جی اس کے اوپر پریزیڈنٹ کی اسینٹ جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ اس طرح سے جو ہے وہ میٹ نہیں کی گئی تھی. وہ ایک ویلڈ جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اور اس کو ٹوٹل پروٹیکشن ہے. تو یہ ہے جی بیسیکلی اس میں جو طریقہ کار ایک منی بل کے حوالے سے اس کی اوریجنیٹ ہونے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا سپرلیٹو رول ہے، سینٹ آف پاکستان دیٹ ہیز بین کیپٹ بیہائنڈ ان دس ریگارڈ. اور اس میں ان کی ریکمنڈیشنز تو آن بورڈ لی جائیں گی لیکن وہ مینڈیٹری نہیں ہوں گی. اور منی بل کی نیچر کو ہم نے ایک آئی برڈ ویو اس کا لیا اور پھر پریزیڈنٹ کی اسینٹ کو ہم نے دیکھا. تو دیٹس اٹ فار ٹوڈے، تھینک یو.